السلام علیکم جی. میں جب تک یہ آپ تک پہنچے گا ہمارا ویلاگ اس وقت تک انٹر کا بھی رزلٹ آ گیا ہوگا, میٹرک کا رزلٹ آ چکا ہوگا. اب میٹرک کے رزلٹ کے بعد جو ہے وہ جس طرح ہر لڑکی جو ہوتی ہے وہ یہی خواب بنتی ہے کہ سفید گھوڑے کے اوپر ایک شہزادہ بیٹھا ہوا تھا, ہاتھ میں تلوار, پھول پکڑے ہوئے, تلوار نہیں پھول پکڑے ہوئے آئے گا اور اس کو اس پہ بٹھا کے اور جناب وہ جو ہوگا گھوڑا بھی اڑنے والا ہوگا, وہ اس کو لے کے اڑ جائے گا. وہ اس طرح کے خواب بنتی ہے. اور لڑکا اس طرح کے خواب بنتا ہے کہ وہ رات کو سویا ہوا گا تو آسمان سے ایک پری اترے گی اور اس کو اٹھا کے لے جائے گی. اسی طرح کے ہر بچے اور بچی نے خواب بنائے ہوتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ریالٹیز کی ورلڈ کے اندر لانے کے لیے والدین کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور یہ جو ہے یہ ایک ہم نے جب سے دادا پوتا شو شروع کیا ہے تو ہم باقاعدہ اس کے ایک پروگرام ہر سال جو ہے, بلکہ ایک سے زائد پروگرام اس کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا کرتے ہیں, اور وہ ہے پیرنٹنگ. دنیا بھر کے اندر پیرنٹنگ ایک کمال کا موضوع ہے اور والدین جو ہیں ان کو باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی. دنیا کے کئی ممالک میں تو جب ماں باپ بننے والے ہوتے ہیں تو اس وقت ہی ان کو بلا کے تو پیرنٹنگ کی کلاسز دی جاتی ہیں باقاعدہ. وہاں پہ سائیکیٹرکس ہوتے ہیں جو ان کو سائیکولوجیکلی بتاتے ہیں کہ آپ نے ایز اے پیرنٹ کیسے, آپ اگر فادر بننے لگے ہیں تو فادر کے طور پہ کیسے بیہیو کرنا ہے, اور اگر آپ مدر بننے لگی ہیں تو اپنے مدر کے طور پہ کیسے بیہیو کرنا ہے. لیکن ہمارے ہاں چونکہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں, وہ بھی انڈر ڈیولپڈ اور بھی لیسٹ ڈیولپ کے اندر اب ہم شامل ہو گئے ہیں, تو اس طرح کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, لہذا ہر ماں باپ اپنا ہر تجربہ جو ہے وہ اپنے ہر بچے پہ کرتا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجے کے طور کے اندر وہ جو ڈپریس سے ایک نسل پیدا ہوتی ہے وہ یوتھیش نسل کی شکل کے اندر آپ کے سامنے ہے, جو ہر کسی کو گالیاں بکتے ہیں, ہر کسی کو پتھر مارتے ہیں. ٹھیک ہے, اور چھوڑیں آپ. لہٰذا ہمیں اپنا یہ آواز لگانی ہے. بچوں کا میٹرک کا رزلٹ آیا جی, ان میں سے بہت سارے بچے ایسے ہیں جنہوں نے 50% یا 60% نمبر لیے. آج کل 50% 60% تک مذاق ہی بن گیا نا جی. ہمارے ہاں 60% سے, ہمارے دور کے اندر 60% سے فرسٹ ڈویژن شروع ہو جاتی تھی. یہاں پہ 50% 60% سے پاس مارکس شروع ہوتے ہیں. اندازہ فرمائیں آپ کو اس کا. تو وہ ہیں, تو نتیجہ کیا ہوتا ہے جی, ہر بندہ جو ہے وہ ڈاکٹر انجینئر بننے گھر سے نکل پڑتا ہے. جب ایک چیز کی ڈیمانڈ آپ بہت بنا دیں گے, جب آپ سارے لوگ برفی کھانے چل پڑیں گے تو برفی ختم ہو جائے گی. حالانکہ وہاں پہ رس گلا, گلاب جامن, ساری بیسو, ساری چیزیں پڑی ہوں گی, لیکن چونکہ آپ گھر سے برفی لینے نکلے ہیں تو برفی ختم ہو گئی. آپ گھر سے لڈو لینے نکل جائیں, لڈو ختم ہو جائیں گے. آپ سارے انجینئر اور ڈاکٹر بننے نکلتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سرکار کی سیٹیں ختم ہوتی ہیں. پھر پرائیویٹ جو شعبہ ہے وہ پٹھی چھری سے ٹنگا آپ کو اور آپ کے والدین کو, آپ کے بچوں کو اور ان کے والدین کو ذبح کرتا ہے. کوئی مکان بیچتا کہ میری بیٹی ڈاکٹر بنے گی, ہاں, کوئی کچھ بیچتا ہے, کوئی ماں زیور بیچ دیتی ہے بڑی ایموشنل ہو کے. اور مرو بیچن دی بجائے نا عقل کرو. اور عقل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 50-60% جس کے بچے کے آ گئے نا مارکس, اسے کہیں بچے آپ نے یہ کرتوت کی ہے تو اب زیادہ بہتر ہے کہ آپ شارٹ کٹ لیں. اب شارٹ کٹ لینے کے طریقہ تو یہی ہے, شارٹ کٹ ٹورڈ دا پریکٹیکل لائف, کہ وہ ہیں ٹیکنیکل کورسز. ٹیکنیکل کورسز جو ہیں اس وقت 450 سے زیادہ ادارے جو ہیں ٹیپٹا کے زیر اہتمام میں جو ٹیکنیکل کورسز کرواتے ہیں. ٹھیک ہے, لوہارا ترخانہ ٹھیک ہو گیا, نہیں پسند کوئی بات نہیں. میڈیکل کے شعبے کے اندر جو اسسٹنٹ لیب ہو گیا یا ٹیکنیشین ہو گیا یا ویکسینیٹر ہو گیا, بھلے وہ بھینسوں کو ٹیکے لگانے والا ہو بھلے وہ انسانوں کو, ٹھیک ہے, ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر دفتر کے اندر نا اس کی 30 سیٹیں ہیں. پڑھایا جاتا ہے وہاں پہ, بنایا جاتا ہے, پتہ ہی نہیں سن. ٹھیک ہے, اور اس میں سے بمشکل 30 سیٹیں, بمشکل 20-21-22 لوگ داخلہ لیتے ہیں, 14-15 پاس کرتے ہیں, ان کو نکلتے ہی نوکری مل جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور وہ بھی وہ چٹا اوور کوٹ پا کے ڈاکٹروں کی طرح ہی پھر رہے ہوتے ہیں. اور یہ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ ایسا قاضی تخت لاہور دے, ہاں ٹھیک ہے, کہ جناب ہم تو ساؤتھ میں رہتے ہیں تو ہم کیا کریں. یہ ہر ڈسٹرکٹ, ڈی جی خان میں بھی ہے, راجن پور میں بھی ہے, ٹھیک ہے, بہاول پور میں بھی ہے, بہاول نگر میں بھی ہے, چشتیاں میں بھی ہے. لہٰذا اپنے علاقے کے اندر اس بچے کو اس طرف کر دیں کہ چلو پتر آگے تو آپ پڑھو گے تو پیسے ضائع ہوں گے, ماں باپ کو ذبح ضرور کرنا ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک اچھا آپشن ہو سکتا ہے. اگر اسے جو ہے وہ زیادہ انکم کرنی ہے
اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی جانا ہے تو وہ ٹیکنیکل کورسز کی طرف چلا جائے. بائی دا وے ٹیفٹا کے جو ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہیں یا ٹریننگ سینٹرز ہیں وہ ہر ڈسٹرکٹ لیول تک تو بہرحال موجود ہیں. آپ کہتے ہیں کہ نہیں تھوڑا سا لانگ ٹرم ڈیڈیکیشن کرنی ہے, پہلے تو یہ ہو گیا. اچھا اس سے بھی یہ ہے جی نارملی 2-1 سال کے کورسز کی میں بات کر رہا ہوں. آپ کہیں نہیں 2 سال کے لیے کمٹمنٹ نہیں کر سکتے تو پھر اس سے اور پیچھے آ جائیں. پاکستان کے اندر گارمنٹ کی انڈسٹری جو ہے وہ اس وقت تمام تر بدترین حالات کے باوجود بھی نہ صرف سروائیو کر رہی ہے بلکہ ایکسپینڈ کر رہی ہے. اور گارمنٹ کی انڈسٹری کے لیے ٹرینڈ مین پاور کوئی نہیں ہے. یہ مین پاور جو ہے وہ سیکھتی ہے جا کے ایٹ دا کاسٹ آف انٹرپرینور, اور انٹرپرینور کا رگڑا نکال دیتی ہے. پچھلے دنوں چینوں نے یہاں پہ آ کے نا 2-3 سال پہلے کی بات ہے, تو انہوں نے آ کے یہاں پہ ایک لگائی گارمنٹ کی بہت بڑی فیکٹری, چائنا کا بہت بڑا گروپ ہے, اس نے آ کے لگائی اور انہوں نے اپنے بینر جو تھا وہ لگا دیا کہ جناب اینی باڈی اینی ٹائم آئے ٹیسٹ دے اور اسے نوکری مل جائے گی. تو میں بھی گیا گھومتا گھامتا وہاں پہ پہنچا, تو میں نے وہ چینے سے پوچھا, میں نے کہا کہ آپ کتنے کے بندے کا ٹیسٹ کرتے ہیں؟ اس نے کہا جی روزانہ 15-20 لوگوں کا ہم ٹیسٹ انٹرویو لے لیتے ہیں. میں نے کہا پرسنٹیج کیا ہے؟ اس نے کہا کہ 7-8% لوگ پاس ہوتے ہیں. یعنی 100 بندہ جب ان کا ٹیسٹ دیتا ہے سٹچنگ کا یا کٹنگ کا, ٹھیک ہے, یا پیٹرن میکنگ کا, تو ان میں سے 6 یا 7 لوگ پاس ہوتے ہیں. میں نے کہا ریزننگ کیا؟ کہتا انہوں نے کہیں سے سیکھا ہی نہیں ہوا. وہ مشین پہ آگے کھڑے ہوئے, پہلے چھوٹا بن کے کھڑے ہوئے, ٹھیک ہے, جب آنے جانے کا کرایہ ملتا تھا 3-4 ہزار روپیہ, ٹھیک ہے, 6 مہینے سال کے بعد وہ سال تک انہوں نے چھوٹا بن کے کام کیا, پھر وہ بڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا نہیں میں تو 20,000 لوں گا, میں تو 15,000 لوں گا, یا میں 30,000 لوں گا. بیسک کنسیپٹ اس کو کلیئر ہی نہیں ہے, اس کو صرف وہ مشین آپریٹ کرنی آتی ہے. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جیسے ہی وہ مشین, اس مشین کی جگہ کوئی نیا برانڈ نمبر بھی رکھ دیں تو بندہ فارغ. تو کہتا ہے کہ ہم تو بیسک کنسیپٹس پہ لیتے ہیں بچوں کو, ان کے بیسک کنسیپٹس کلیئر ہوں, مشین کوئی بھی آ جائے تو وہ چلا لے گا. ٹھیک ہو گیا, یعنی اس کا مطلب ہے ٹرین مین پاور ہے ہی نہیں. تو اس کے لیے پھر ہمارے جو پریگنیا ہے, پاکستان ریڈی میڈ گارمنٹنگ ایکسپورٹر ایسوسی ایشن, پریگنیا نے مینوفیکچرر اینڈ ایکسپورٹر ایسوسی ایشن نے ایک ادارہ بنایا پریگٹی کے نام سے, ٹھیک ہے. پریگٹی کلمہ چوک کے پاس ہے, ایل بلاک کے اندر. وہ 6 ماہ سے سٹچنگ سے لے کے, ویسے بائی دا وے 8ویں اگر میٹرک میں فیل بھی ہو جاتے ہیں تو سٹچنگ کا کورس کر کے 3 ماہ کے اندر نوکری پہ کھڑا ہو سکتا ہے بچہ. اور منیمم ویج تو آپ کو پتہ ہے نا 15,000 ہے, 12,000 سے اس کی آغاز ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور 6 مہینے کا کورس ہے, 30ویں مہینے میں نوکری لگ جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد پھر 10ویں کلاس کے بعد پھر ظاہر ان کے پاس ورائٹی آف کورسز ہیں, فری کرواتے ہیں, بلکہ ساتھ سے وہ جو پریگٹی اس کو کہتے ہیں کہ پریگمیا ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ اس کا نام ہے, تو وہ اس کو اسکالرشپ بھی ساتھ میں بھی, آنے جانے کا خرچہ بھی دیتے ہیں. یا اس طرح پاکستان نیٹ ویئر ایسوسی ایشن ہو گیا, یا جو داؤد کا لونڈا ہے رزاق داؤد صاحب نے ڈیفنس روڈ کے اوپر ایک انسٹیٹیوٹ بنایا ہوا ہے, وہاں سے وہ ٹیکنیکل اور ہائی ٹیک ٹیکنیکل ٹریننگ کر کے بچوں کو نکالتے ہیں. اسی طرح شیخوپورہ روڈ کے اوپر, میں لاہور کے ارد گرد ہی ہیں, تو شیخوپورہ روڈ کے اوپر ایک بہت یہ جو راوی موٹر سائیکل والے ہیں, انہوں نے ساتھ میں ایک ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بھی بنایا ہوا ہے, جہاں سے بچوں کو شارٹ کورسز کرواتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں ان کا امپلائبلٹی 100% ہے ان کے بچوں کی. بلکہ مجھے تو وہ کس نے بتایا کہ ان کے جو بچے ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں ان کو بھی نوکری لگ جاتی ہے, جو کہ کورس مکمل نہیں بھی کر پاتے, لیکن اگر انہوں نے 2 مہینے وہاں پہ 1.5 مہینہ لگایا ہوا تو ان کو بھی بیچاروں کو نوکری مل جاتی. تو اس کیٹیگری کے اندر جو ہے اس بچے کو ڈالیں گے, یہ شارٹ کورسز ہو گیا, 2 سال کا مڈ ٹرم ہو گیا. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمارا بچہ ابھی حالات ٹھیک نہیں ہے, موقع ملے تو آگے بھی جائے اور کہیں ملک سے باہر بھی جا سکے, اگر موقع ملے تو بہت اچھی بات ہے, اس کو پھر 3 سالہ ڈپلومہ میں ڈال دیجیے اور کوشش کیجیے کہ سرکاری ادارے میں وہ پڑھے. پرائیویٹ میں کچھ پڑھایا نہیں جاتا جی, صرف ڈپلومہ آپ کو سستے رائتوں پہ خرید کے مہنگے رائتوں پہ مہنگے نرخوں پہ بیچ دیا جاتا ہے. سرکاری ادارے میں پڑھے, لیکن اس میں یہ یاد رکھے کہ اس میں جو میتھمیٹکس ہے وہ FSC کا پڑھایا جاتا ہے. ہاں, اس لیے وہ محنت کرنی پڑے گی وہاں پہ 3 سال. وہ FSC والا بچہ 2 سال میں پڑھتا ہے, یہ والا بچہ 3 سال میں پڑھتا ہے. لیکن اب وہ چونکہ ملٹیپل MCQs آ گئے ہوئے ہیں تو زیادہ آسان ہوتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت اگر ملک کے اندر GDP ہماری 5% یا 5.8% کو تو چھوڑے, اگر وہ
3-3.5% پہ بھی گھوم رہی ہو، ڈیولپ کر رہی ہو، تو ہمیں ملک خدا آزاد پاکستان میں 5 لاکھ بچے ٹرینڈ شدہ چاہیے ہوں گے اس جی ڈی پی کو چلانے کے لیے، ٹھیک ہے، اس مینوفیکچرنگ پروسیس کو چلانے کے لیے. اور پاکستان کے تمام انسٹیٹیوٹ ملا کے، اس میں آئی کام بی کام ملا کے جو ہے وہ ہر سال کتنے لوگ پاس آؤٹ کرتے ہیں؟ موجودہ کیپیسٹی ناٹ مور دین 2 لاکھ. ٹھیک ہے، تو گیپ کتنا بڑا ہے اور ڈیمانڈ کتنی زیادہ ہے، اس کا آپ اندازہ اس سے لگا لیں. یہاں پہ کچھ قنوتیت پسند یہ بھی کہیں گے کہ جی پہلے نہیں نوکری نہیں رہی تو ہون والے، یہ پہلے وہ والے نے جو انٹرینڈ ٹرینڈ بندے کو نہیں چھوڑتا جو امپلائر ہوتا. ہاں ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جھٹکا تھا ایک، یار لگ گیا کرونا کا یا اور کچھ دن لگ جائے گا، اس کے بعد چیزوں نے نارملائزیشن کی طرف جانا اور زیادہ پریشر کے ساتھ جانا. تو اس لیے اس وقت کی تیاری کریں. آپ کا بچہ کون سا ہائی ڈگری لے کے تو جاب مارکیٹ میں انٹر ہو رہا ہے، جب وہ فارغ ہو کے جاب مارکیٹ میں انٹر ہونے لگے گا اس وقت تک انشاءاللہ حالات سیٹ ہو گئے ہوں گے. آپ کا بچہ نہیں ہے لیکن آپ کے کسی جاننے والے کا، آپ کے ڈرائیور کا، آپ کے کسی دوست کا، آپ کے کسی واقف کا، کوئی رشتہ دار کا بچہ ہے، اس کو بھی گائیڈ کر دیجیے اس طرح کے کورسز کے بارے میں. نارملی بچوں کو تو کیا، ان کے پیرنٹس کو نہیں پتہ ہوتا کہ ان کے بچوں نے کیا کرنا. یہ ہے جی وہ ایک پیغام جو ہم ہر سال دیا کرتے ہیں، اور اس سال میں نے کہا کہ آپ کی خدمت میں پھر عرض کر دوں. ہم اس حوالے سے ان دنوں میں اپنے جو پوسٹیں ہیں ان کے نیچے جو آپ سوال کریں گے اس کا جواب دینے کے لیے دستیاب رہوں گے. اللہ آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.